بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَقَالَ أَيْضًا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وَقَالَ أَيْضًا يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ وَقَالَ أَيْضًا قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی منع کرنا، روکنا، لزوم، ٹھہرنا۔ اور اعتکاف کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مسجد میں باجماعت جہاں پر نماز ہوتی ہو، عبادت کے ارادے سے بالغ مرد یا نابالغ عاقل ممیز کی طرف سے یا مسجد بیت میں عورت کی جانب سے روزہ اور اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے ارکان اور شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کا رکن ہے اور وہ ہے مخصوص یعنی مسجد میں ٹھہرنا۔ جہاں تک شرائط کی بات ہے تو اس میں دو قسمیں ہیں۔ اول، معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے سے تعلق، دوسرا اعتکاف کی جگہ سے متعلق۔ معتکف سے متعلق شرائط یہ ہیں، نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا کیونکہ وہ عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی اور وہ نیت کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کی نیت معتبر نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ چنانچہ پاگل، مجنون اور لاشعور اور غیر ممیز بچے کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی وہی ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ نمبر 3، جنابت سے پاک ہونا۔ عورت کے لیے مزید حیض و نفاس سے پاک ہونا، چونکہ جنوبی آدمی کا مسجد میں آنا ممنوع ہے اور روزہ حیض و نفاس کے مغایر و منافی ہے، اور واجب اعتکاف مسنون اعتکاف روزے کے بغیر درست نہیں ہے۔ نمبر 4، نیت ہونا، کیونکہ بغیر نیت کے عبادت درست نہیں ہوتی۔ نمبر 5، روزہ۔ واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ظاہر روایت کے مطابق نفل اعتکاف 1 دن سے کم بلکہ چند سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے، اور روزہ کے لیے کم از کم 1 دن ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، جماع سے اجتناب۔ اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ہم بستری سے پرہیز کرنا یہ بھی شرط ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ
مرد کے لیے مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، اور عورتیں اپنے گھر میں مسجد میں اعتکاف کریں۔ اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے رکھی ہو ان کے لیے وہی مسجد ہے، عورتیں اسی میں اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں اعتکاف کرنے والے کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کرو جب تم اعتکاف کیے ہو مسجدوں میں۔ پس یہ آیت دلالت اس بات پر ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، چاہے اعتکاف واجب ہو یا مسنون ہو یا نفل، کیونکہ یہ آیت مطلق ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تا دم حیات یہ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے رہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل اعتکاف کی جگہ مسجد حرام مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں، اس کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس میں جہاں فلسطین میں مسجد ہے، اس کے بعد ایسی جامعہ مسجد جس میں زیادہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں اور نماز پنجگانہ بھی جماعت ہوتی ہوں، اس کے بعد اس سے کمتر نمازی والی جامعہ مسجد، اس کے بعد محلے کی مسجد با جماعت پنچوختہ جہاں پر نماز ہوتی ہو۔ اگر محلے میں اس طرح کی 2 یا اس سے زائد مسجدیں ہوں تو جس میں زیادہ مصلی نمازی آتے ہوں اس میں اعتکاف کر لیا کریں، دوسری مسجد کے مقابلے میں افضل ہوگا، جیسا کہ فقہا کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں اس کی تفسیر ہوگی۔ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب اور وہ منت نظر کا اعتکاف ہے، چاہے نظر مطلق ہو، جیسے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، یا نظر مقید ہو، جیسے کوئی یوں کہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بیماری سے شفا دی تو میں رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ نظر کی صحت کے لیے زبان سے تلفظ ادا کرنا ضروری ہے، اگر صرف دل میں نیت کی تو نظر منعقد نہیں ہوگی۔ نظر کا اعتکاف کم سے کم 1 دن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر روزہ کے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کی نظر پوری نہیں ہوگی۔ اب دوسری قسم ہے مسنون، اور وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ 10 دن کا ہے۔ یہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا دم حیات آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔ صاحب ہدایہ کا بیان ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے پر پابندی کی ہے، اور اعتکاف پر مواظبت یعنی پابندی سنت ہونے کی دلیل ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے انہی دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری قسم نفل، ظاہر روایت کے مطابق نفل اعتکاف چند منٹ کا بھی درست ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے،
تو جب تک آپ حضرات مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور جو عبادت کریں گے اس عبادت کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ فقہائے حضرات اپنے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، جب کوئی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوگا تو وہ جب تک مسجد میں رہے گا معتکف مانا جائے گا، اور جب مسجد سے نکلے گا تو وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ ظاہر روایت ہے۔ واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے چاہے وہ ادا ہو یا قضا، بہر صورت روزہ ضروری ہے۔ البتہ مفتابی قول کے مطابق نفل اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف چند منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے نفل اعتکاف میں روزہ مشروط نہ ہونے کی بات لکھا ہے۔ ظاہر روایت یہ ہے کہ نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اس کی صراحت تمام فقہا کے کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسے نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ آخری عاشورہ کا اعتکاف، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے عاشورہ کا یا دوسرے عاشورہ کا اعتکاف مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عاشورہ کا اعتکاف پابندی سے فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو شوال میں اس کی قضا فرمائی۔ پہلے اور دوسرے عاشورہ کا اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عاشورہ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عاشورہ کا اعتکاف چھوٹے خیمے میں کیا۔ اس اعتکاف کے دوران سر مبارک خیمہ سے نکال کر فرمایا، میں نے پہلے عاشورہ کا اعتکاف کیا تو میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتا رہا، پھر میں نے دوسرے عاشورہ کا اعتکاف کیا تو مجھ سے ایک فرشتہ نے آ کر کہا کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عاشورہ میں ہے۔ اب جو میری سنت کی اتباع میں اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ آخری عاشورہ میں اعتکاف کرے۔ کس آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا بہتر ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے باشعور اور مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس قید کی رعایت سے ہر مسلمان، بچہ، نوجوان اور بوڑھا اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، چاہے نیکوکار عبادت گزار ہوں یا گنہگار ہوں، البتہ اعتکاف کے احکام سے آگاہ ہوں۔ نیکوکار شخص اعتکاف میں بیٹھے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اعتکاف کا حق زیادہ ادا کر سکیں گے۔ ویسے بدکار شخص کو خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اسے گناہوں سے توبہ کا زیادہ موقع ملے گا، اور اس حالت میں نفس بھی توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ اعتکاف کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مسجد کا حق۔ البتہ اعتکاف کے درست ہونے کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا، مسجد منہدم ہو گئی، یہ ایک ایسا عذر ہے جس کی بنا پر دوسری مسجد منتقل ہو جائے گا، اس لیے کہ منہدم مسجد میں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، نیز اس لیے کہ اب وہ مسجد اعتکاف کے لائق نہیں رہی، کیونکہ اعتکاف اس مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقتہ باجماعت نماز ہو رہی ہو، اور یہاں منہدم مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز قائم نہیں ہے، لہٰذا دوسری مسجد منتقل ہونے کے سلسلے میں معذور ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف درست ہونے کے لیے
مسجد کا ہونا شرط ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کیے ہو مسجدوں میں، چونکہ اعتکاف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی وجہ سے اس کو اعتکاف کی تکمیل کے لیے دوسری مسجد منتقل ہونا ضروری ہوا۔ اگر اعتکاف مسجد کا حق ہوتا تو اعتکاف ساقط ہو جانا چاہیے، کیونکہ مسجد منہدم ہو گئی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں بیک وقت ایک سے زائد معتکف بیٹھنا، ایک مسجد میں بیک وقت ایک سے زائد آدمی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ اگر پورے محلے والے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ اکرام کا اعتکاف میں بیٹھنا ثابت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا، ہم دن بدن بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ دین کے خاطر وقت دینے سے گریز کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کی بات آتی ہے تو بلا استثناء عوام و خواص اعتکاف میں بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ کسی کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، تو واضح رہے کہ اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا درست نہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے اجرت لینا بھی درست نہیں، کیونکہ طاعت و عبادات پر اجرت لینا اور دینا درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اصولی اعتبار سے سنت مؤکدہ کفایہ ساقط ہو جائے، لیکن ثواب ملنے کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ اگر محلے والے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسرے محلے یا گاؤں والوں میں سے کسی کو بٹھا دیا جائے تو اس سے بھی سنت مؤکدہ کفایہ ادا ہو جائے گی، اور تمام لوگ گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے، کیونکہ فقہا نے مسنون اعتکاف ادا ہونے کے لیے محلے کے آدمی ہونے کو شرط قرار نہیں دیا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد با جماعت، جیسا کہ گزرا، ایسی مسجد میں اعتکاف درست ہے جس میں پانچوں وقت با جماعت نماز ہوتی ہوں۔ ہر اس مسجد میں اعتکاف درست ہے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہوں، یہی صحیح قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اعتکاف صرف ایسی مسجد میں درست ہے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کرو جب تم اعتکاف کیے ہو مسجدوں میں۔ اگرچہ آیت میں مطلق مسجد کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد با جماعت ہو یا مسجد میں ایک دو وقت کی جماعت ہوتی ہو یا مطلق جماعت نہ ہوتی ہو، سب میں اعتکاف درست ہے، لیکن اس آیت کے عموم کی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آثار صحابہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف درست نہیں ہے مگر جماعت والی مسجد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اعتکاف صرف ایسی مسجد میں صحیح ہے جہاں با جماعت نماز ہوتی ہو۔ محترم سامعین اکرام، اب آئیے اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت رمضان المبارک میں مسنون اعتکاف ادا کرنے کے لیے 20ویں رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھے گا، یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں بھی
20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد آ جانا ضروری ہے، ورنہ اگر مغرب بعد آئے گا یا عشاء کے بعد آئے گا تو سنت کفایہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، نفس اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک کا جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا اعتکاف کا ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ معتکف کے حدود، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص مسجد کے حدود سے بلا ضرورت اور بغیر عذر کے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد کے حدود سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک کا حصہ خاص نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ مسجد کے حکم میں ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت مسجد کے حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اور میں کنگھا کر دیتی اور بلا ضرورت گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ حالت اعتکاف میں سوائے مسجد اور کہیں نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات احادیث اور نصوص سے ثابت ہے، اور معتکف کے لیے واضح رہے اور کھلا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام کا روم، مسجد کے سامان رکھنے کے لیے اسٹور روم، گیٹ سے داخل ہونے کی سیڑھی، گیٹ کے پاس جہاں جوتے چپل کھولنے کے لیے نشان لگا رہتا ہے، سب مسجد کے حدود سے باہر ہیں۔ بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوا ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور اس کے چاروں طرف وضو بنانے کی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مسجد کے حصے میں ممتاز ہوتی ہیں، یہ بھی مسجد کے حدود سے خارج ہیں۔ اسی طرح بعض مساجد میں اصل مسجد کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، عام طور پر مسجد کے ایک کنارے پر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ بانی مسجد یا متولی نے مسجد کے حدود میں داخل کیا ہے یا نہیں۔ اگر مسجد قرار نہ دیا ہو بلکہ بچوں کی تعلیم ہی کے لیے خاص طور سے بنایا گیا ہو تو وہ مسجد کے حدود سے باہر ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے بلا عذر شرعی و فطری کے ان جگہوں پر آنا درست نہیں، آنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کے مطابق اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا، البتہ امام صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول کے مطابق دن کا اکثر حصہ ٹھہرے رہنے سے اعتکاف ٹوٹے گا، یہی مفتابہ قول ہے۔ تاہم بلا ضرورت شرعی و فطری مسجد کے حدود سے باہر ایک لمحہ کے لیے بھی نکلنا کراہت سے خالی نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کہے ہوئے اور سنے ہوئے باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔